اسٹریس وہ ذہن و فکر کی سطح پر پیدا ہونے والی ایک کیفیت ہے جو آگے چل کر انسان کو مختلف بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. کہیں اس سے جو ہے وہ انسان کو دل کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, کبھی بلڈ پریشر, کبھی ڈائبٹیز, بہت ساری پریشانیاں ہیں جو اس کیفیت کے نتیجے میں انجام پذیر ہوتی ہیں. تو اس سے بچاؤ کے بھی طریقے ضرور جانیں گے, لیکن انسان کی خواہش ہے یا یہ ہم کہیں کہ اس کے خمیر میں شامل ہے کہ وہ شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسی سوچ و فکر میں یا اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حل من مزید, کہ کیا مجھے ابھی اور مل سکتا ہے, میں اور حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ جو لالچ ہے یہ ختم نہیں ہوتی, اور انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل نہیں ہوتے, ہمیشہ مزید کی طلب رہتی ہے. اور ایسی صورت میں کام کا پریشر ہوتا ہے, کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی زیادہ پیسے کمانے کی ہوس ہوتی ہے, کبھی فیملی افیئرز ہوتے ہیں, کبھی محبت کی کمی کی وجہ سے بھی انسان نفسیاتی اور ذہنی جسمانی جذباتی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جو اس ایک کیفیت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, اسٹریس مینجمنٹ کب یہ جو کیفیت ہے یہ اینزائٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ بہت سی بہنیں, بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, بے چینی محسوس ہوتی ہے, سانسوں کا درہم برہم ہونا, نبض کا ڈوبنا ابھرنا, دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا. کیا یہ سب کسی بیماری کا انڈیکیشن ہے, کسی بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے کہ ہم انسان جو ہیں دراصل عام طور سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک جسم ہے, تو جو یہ سوچتے ہیں عام طور سے تو وہ سچائی کو نہیں پہنچ پاتے. تو اس میں سچائی یہ ہے کہ ہم ایک روح ہیں, اور یہ جسم جو ہے ہمیں ٹمپریری دیا گیا ہے صرف اس دنیا میں کام چلانے کے لیے, یعنی کہ اس دنیا میں جانے کے لیے جو اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے, جسے پیراڈائز کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو تمام احکام ہیں اور اپنے تمام خواہشات ہیں وہ قرآن کے تابع کر دیں. قرآن سے مطلب یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. تو اس میں ہمیں یہ گھبراہٹ یا پریشانی یا اسٹریس, اینگزائٹی, سیزوفرینیا, ڈپریشن, یہ قریب قریب سب ایک سے ہی بیماریاں ہیں. لیکن یہ جو اس میں ہم غور کریں گے کہ اللہ جو ہے, اگر ہم قرآن پڑھیں گے آل عمران کی 173 آیت, تو اللہ از alone sufficient for us and he is the best disposer of our affairs. پروٹیکٹر بھی ہے اور ڈسپوزر بھی ہے. تو اس میں جب ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارا گارڈین ہے, اور دیکھیے ہم سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے, اور سارے یہی نہیں, عیسائی بھی, ہندو بھی, مسلمان بھی, یہودی بھی, سب یہ کہتے ہیں. اور لیکن جب معاملہ سامنے آتا ہے تو اللہ کو پاس محسوس نہیں کرتے, ساتھ نہیں محسوس کرتے, دوسری چیزوں پہ توکل کرتے ہیں, اللہ پہ توکل نہیں کرتے. تو بار بار ہم یہ تو کہتے ہیں کہ کن کن میں بھگوان ہے, یا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر ہے, یا ہماری شہرک کے نزدیک ہے, لیکن اس شہرک سے کبھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ اور سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں سورہ مومن میں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بات کرو تو جواب دیں گے, آپ اپنی دعا مانگو تو آپ کو جواب ملے گا. تو انشاءاللہ جنہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا جسم سے اوپر اٹھا کے روحانیت کی طرف, یعنی کہ غور کرنے کی طرف سوچنا شروع کر دیا ہے, تو وہ اینگزائٹی اور ڈپریشن یا اسٹریس میں نہیں آتے. لیکن اینگزائٹی اور اسٹریس کا تھوڑا فرق یہ ہے کہ اسٹریس تو روز ہوتا ہے اور اپنے آپ بھی ختم ہو جاتا ہے, تھوڑی سی اب آنکھ بھی پیچھے کوئی اسٹریس کریں اوپر کو وہ خیال اڑ جائے گا. لیکن اینگزائٹی کیا ہوتی ہے, یہ ایک بیماری بن کے ہمارے منووکار جسے کہتے ہیں ہندی میں, وہ اندر ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہے, اور ہمیں پسینے آنے لگتے ہیں اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, نیند ہماری اڑ جاتی ہے, بھوک ہماری ختم ہو جاتی ہے, مطلب. اور وہ جو ہوتی ہے ساری چیزیں اینگزائٹی میں, یہ سچ مچ اگر آپ بلڈ پریشر ناپیں گے تو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ملے گا. گھبراہٹ اس کو جو ہوگی تو سچ مچ اس کی 130, 140, 150 وہ پہنچ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم اینگزائٹی سے گزر رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے فرمایا مومنوں کی نشانی بھی یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ اولئک لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے, اور ان کا توکل جو ہے وہ کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی, کئی دن کے فاقے ہوتے تھے, غربت کی ادنا ترین سطح پر, یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, گھروں میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے, آرام و آسائش کا کوئی سامان نہیں ہے, کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں, مستقبل کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سر تاپا غرق ہیں, اور اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل بہت کامل ہے, اور ان کے چہرے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے. تو یہ جو کیفیت تھی یہ آج ہماری زندگی میں, ہمارے سراپے میں, ہمارے چہرے پر کیوں نہیں نظر آتی ہے؟
ہم نے اللہ پہ توکل چھوڑ دیا ہے. بالکل بالکل. ہاں آپ نے جو آیت سنائی اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ایک دم ٹھیک ہے وہ, اور ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود کہہ رہا, بہت جگہ کہہ رہا ہے. سورہ مومن میں پھر ایک جگہ 62 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی روح پر, کسی بھی انسان پر اتنا وزن نہیں ڈالتا کہ جو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں جب بھی ہم کسی پریشانی میں آتے ہیں تو اپنے پوٹینشیل کو ہم ایکسپلور نہیں کر پاتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت کم جانتے ہیں, کم ہمارے میں شکتی ہے, کم طاقت ہے, کم ذہن ہے, اور ہم خودکشی تک کر لیتے ہیں. ہم کیسے کریں گے اتنے بڑے کسی مسئلے کا حل؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ اللہ نے دیا ہے تو یقیناً پوٹینشیلی آپ کے اندر طاقت دی ہے. دیکھیں پوٹینشیل کا کیا مطلب ہوتا ہے, جیسا قرآن ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے, پوٹینشیل کتاب ہے, اس سے آپ ہر چیز نکال سکتے ہیں اگر آپ سمجھداری سے, کنٹمپلیشن سے, ریفلیکشن سے اور ڈیپ اسٹڈی یا ڈیپ تھنکنگ سے اسے پڑھیں. مثال کے طور پہ ایک سونا ہوتا ہے, سونے سے آپ بالی بنا لیجئے, گلے کا ہار بنا لیجئے, انگوٹھی بنا لیجئے, ماتھے کا ٹیکا بنا لیجئے, کچھ بھی بنا لیجئے. میرا مطلب یہ قرآن کی جو آیت ہیں اس کو آپ زندگی کے ہر رہنمائی کے لیے اپنا آیت نکال سکتے ہیں. تو میں حضرت علی کا ایک قول یاد آ گیا مجھے خاص طور سے, تو انہوں نے فرمایا اینگزائٹی کے بارے میں کہ اگر آپ کو اینگزائٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے خدا پہ یقین نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ جب بھی اندھیری رات ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نا اماوسیا کہتے ہیں ہندی میں, تو اس دن جو ہے ستارے اور زیادہ چمکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پوٹینشیل کو بہت زیادہ ایکچوئل میں بدلنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں, پہچان لیں اپنی طاقت جو اللہ نے آپ کو دی ہے, اور اس برین کو اپنے ریزن بیسڈ لیں اور بالکل توکل کر لیں اللہ پہ, جو آپ نے بھی آیت بتائی ہے. اللہ پہ توکل کر لیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توکل ٹرسٹ کرتے ہیں, 100% ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کو محسوس بھی کریں. بالکل.